صاحب ڈونلڈ ٹرمپ سے ہی اب تو میرا خیال ہے روایت بن گئی ہے کہ ہر روز ہم ڈونلڈ ٹرمپ کا تذکرے سے ہی اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. تو آج آپ کہہ رہی ہیں یہ کہ جب تک یہ رخصت نہیں ہو جائیں گے اس وقت تک ہمیں اس کی بات کرتے ہمیں کرنی پڑے گی. بالکل ٹھیک ہے جی بالکل. بخاری صاحب انہوں نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ اب تحریری معاہدہ چاہتے ہیں, جنگ نہیں چاہتے. بڑا یوں لگ رہا ہے کہ پٹری پر آتے جا رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ, اس کی وجہ کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کی آبزرویشن بالکل ٹھیک ہے. ہم اپنے پروگرام میں آج سے نہیں, یہ جنگ بندی ہونے سے لے کے اب تک میرا خیال ہے 20 مرتبہ یہ کہہ چکے ہیں کہ ٹرمپ یہ جنگ جیتا نہیں ہے, یہ جنگ ہارا ہے. امریکہ اپنی تمام تر سپر پاور کے گھمنڈ میں جس غرور کے ساتھ وہ تشریف لائے تھے, اتنے ہی غرور یعنی اتنی ہی شدت کے ساتھ ان کا غرور زمیں بوس ہوا ہے. اور اب وہ بہت عرصے سے فیس سیونگ اور سیف ایگزٹ جو ہے اس کے متلاشی تھے. ہم اس کی بات کرتے رہے ہیں, اس کی طرف اشارہ کرتے رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. معاہدے کے حوالے سے امریکہ سے ٹرمپ کی جو ifs and buts کی گردان تھی نا وہ اب دم توڑ چکی ہے. اب تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج ہوا معاہدہ, کل ہوا معاہدہ, معاہدے کے قریب ہے, معاہدہ ہونا چاہیے, ہم معاہدہ چاہتے ہیں, جنگ نہیں. ذرا اندازہ کریں see who is saying what. وہی ٹرمپ ہے نا, صرف ایک ہفتہ پہلے تک کہتے تھے میں یہ کر دوں گا, میں یہ کر دوں گا, یہ نہ کیا تو یہ کر دوں گا. اب بات یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ وہ اب ڈیل کو ہی ایک بہت بڑا سرمایہ تصور کر رہے ہیں کہ اگر ڈیل ہو گئی تو میرے بس بلے بلے ہو جائیں گے. لیکن ان کے ساتھ جو سلوک ان ایوان نمائندگان نے کیا ہے وہ قابل ذکر بھی ہے. بالکل. اور میرے خیال سے وہ امریکی جو قوم تھی اس کی جو فیلنگز تھی, جو اس کی امنگیں تھی, اس کا ریفلیکشن بھی ہے کہ ایک قرارداد پاس ہو گئی ہے جس کے حق میں 215 اور اس کے خلاف 208 ووٹ پڑے ہیں. اور ایک سب سے زیادہ خوفناک بات اس میں یہ ہے کہ اس میں 4 ٹرمپ کی پارٹی کے لوگوں نے بھی اس کے خلاف ووٹ دیا ہے. اس کے اوپر وہ بہت بھنائے ہیں, اس کی بھی بات کرتے ہیں. لیکن یہ ایک بہت بڑا واضح اشارہ ہے, اس قرارداد نے ٹرمپ کے ہاتھ کاٹ دیے ہیں. اور اگر یہ قرارداد سینٹ سے بھی پاس ہو گئی تو سمجھیں ایک طرح سے بھائی امپیچ ہو گئے ہیں. ٹھیک ہو گیا, کیونکہ وہاں پر ان کی میجورٹی ہے. لیکن اگر وہاں بھی ریپبلکن کے 2 بندوں نے بھی ساتھ دے دیا, پچھلی ریزولوشن کی فیٹ آپ کے سامنے ہے, تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی کام سے گئے. اچھا, اب یہ صورتحال جو ہے اس کا کریڈٹ کس کو دیں گے آپ ایران کی دفاعی حکمت عملی کو دیں گے, آپ ایران کے میزائل سسٹم کو دیں گے, آپ ایران کی عوام کو دیں گے. یہ سیرا کسی کے سر تو جائے گا نا, جو ایک سپر پاور اور جو اتحادی یا اسرائیل, ان کو اگر یہ دن دیکھنا پڑا ہے کہ اپنی تمام تر مائٹ کے باوجود وہ بھیک مانگ رہے ہیں اب کاہے کی معاہدہ ہونے کی. بخاری صاحب میں تو آپ کی مینیفیسٹیشن کو دوں گی اس کا کریڈٹ, کیونکہ لاسٹ ٹائم جب یہ قرارداد منظور ہونی تھی صرف ایک ووٹ سے نہیں ہوئی تھی, تو آپ نے کہا تھا کہ نیکسٹ ٹائم جب یہ قرارداد پیش کی جائے گی تو یہ ڈیفینیٹلی پاس ہوگی, اور وہی ہو رہا ہے. دیکھیں یہ جو آپ ہے نا, یہ آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو مجھے مسکرانا پڑتا ہے اس کے اوپر. ابھی مجھے کل کے پروگرام کے حوالے سے بیگم کہہ رہی تھی کہ انہوں نے سنجیدہ سوال پوچھا, آپ آگے سے جا رہے ہیں. تو اینی وے تھینک یو ویری مچ فار یور کمپلیمنٹ. دیکھیں وہ میں تیرا حاجی بگویم تو میرا حاجی بگو, چلیے ٹھیک ہے اس کو کہہ لیتے ہیں. میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ جو ٹویٹ ہے ٹرمپ کی, اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کتنا ذوق پہنچا ہے اس کو, کتنی بری طرح سے ہٹ کی ہے یہ قرارداد ان کو. وہ فرماتے ہیں کہ میں تو مذاکرات میں آگے بڑھ رہا تھا, جنگ کی بات نہیں کر رہے وہ, اور ایسے میں ایک ایسی قرارداد پیش کی گئی ہے جو میرے پیٹھ میں خنجر گھونپنے کے برابر ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈیموکریٹس یہ چاہتے ہیں کہ امریکہ ناکام ہو جائے. یہ وہ کہتے ہیں کہ حب الوطنی کے برعکس یہ رویہ ہے جو قرارداد میرے خلاف پاس ہوئی ہے. اس ساری گفتگو سے یہ پتہ تو ہمیں چل گیا کہ ٹرمپ کو اب جوتیاں پڑ رہی ہیں اپنے ملک کے اندر اور اپنے ملک کے اداروں سے. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ بات یہاں سے جہاں شروع ہوئی ہے کہ یہاں رکے گی نہیں, اس سے آگے جائے گی. ٹرمپ از اے ورڈ مین. وہ فوری طور پر ایران, مطلب میں آپ کو ایمانداری سے اگر کہوں تو وہ پریکٹیکلی از بیگنگ ایران کے فار گاڈ سے کسی ڈیل پہ دستخط کر دیں تاکہ میری جان چھوٹے اس حساب سے. وہ جو ہم نے پچھلے دنوں میں رپورٹ کیا تھا, جو گفتگو ہوئی تھی ان کی نیتن یاہو سے, جس میں انہوں نے اس کو کہا تھا کہ یہ پاگل ہے, جس میں کہا تھا کہ یہ سیلفش ہے, یہ خود غرض ہے, یہ ناشکر گزار ہے, انگریٹفل ہے. وہ بھی اسی لیے تھا کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جنگ جو میں نے چھیڑی تھی سمٹے, اور نیتن یاہو یہ نہیں چاہتا ہے, کیونکہ جنگ سمٹ گئی اگر
ختم ہو گئی اگر تو نیتن یاہو کا پولیٹیکل کیریئر تو گیا، یہ سب کو پتا ہے. یہ ٹرمپ نے یہی کہا کہ اس کی بیوی کو بھی بلیک میل کیا ہے، اس کی بات کرتے ہیں تفصیل سے. جی بالکل بخاری صاحب، ابھی امریکہ یہ کہہ رہا ہے، صدر ٹرمپ نے اپنے مشیروں کو بھی اب کلیئرلی بتا دیا ہے کہ ہم نے ایران کے ساتھ دوبارہ جنگ نہیں کرنی، بلکہ اگر مارکو روبیو بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر دوبارہ کسی بھی قسم کی کوئی کارروائی ہوئی تو دفاعی نوعیت کی ہوگی، یعنی ایٹ دا سیم ٹائم وہ پاسبلٹی اب بھی رکھ رہے ہیں. لیکن پاسبلٹی رکھنا تو میں نے کہا نا کہ سیونگ گریس کہہ لیجئے، فیس سیونگ کہہ لیجئے، آپ اس کو جو بھی نام دے لیجئے، لیکن جو وہ کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اب جنگ نہیں ہو سکتی ایران سے. تو بھائی وہ جو 2 مہینے سے آپ دھمکیاں دے رہے تھے وہ کس کھاتے میں تھیں؟ ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے اب وہ جنگ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، کیونکہ نقصان بہت ہوا ہے. تازہ ٹیسٹ کیا انہوں نے ایک جگہ چھیڑ چھاڑ کر کے ایران کے ساتھ. آپ کو پتا ہے کویت کا کیا حال ہوا ہے، بحرین کا کیا حال ہوا ہے؟ وہ تو بخاری صاحب ایران والے کہہ رہے ہیں ہم نے نہیں کیا کویت میں. کیا ایران نے ہے، یہ کس نے کیا ہے؟ ہوا تو ہے نا، کہ اب ہونے سے بھی آپ انکاری ہوں گے کہ ہوا ہی نہیں ہے کچھ بھی. دیکھیے ٹرمپ اس قدر غصے سے پاگل ہیں، انہوں نے اپوزیشن کو، جو کہ بہت بڑی پارٹی ہے، بے پناہ مرتبہ انہوں نے حکومت کی ہے امریکہ کے اوپر، اس کو کہہ رہے ہیں کہ وہ ملک دشمن ہے. مطلب غداری کے سرٹیفکیٹ یہاں نہیں بانٹے جاتے، پوری دنیا میں وہاں بھی بانٹے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ڈیموکریٹس جو ہیں اس ٹرمپ بیماری میں مبتلا ہیں. لک ایٹ دا ٹرمینالوجی دیٹ ہی از یوزنگ. اور کہتے ہیں کہ 4 پارٹی ارکان جنہوں نے قرارداد کے حق میں ووٹ دیا ہے وہ سستی شہرت بٹورنے والے ہیں، انہیں شرم آنی چاہیے. اب یہ آپ دیکھیے کیا ڈھینگا مشتی ہو رہی ہے وہاں ود ان دا سسٹم ان امریکہ. کریڈٹ گوز ٹو ہوم؟ ڈونلڈ ٹرمپ اینڈ نیتن یاہو. بالکل دیکھیے انہوں نے ایسی حرکات کی ہیں کہ ان کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے، اور جس طرح کی ان کو فیس کرنی پڑ رہی ہے صورتحال، that is in a way declaration of Iranian victory. یہ میں آپ کو بلا وجہ نہیں کہہ رہا ہوں. I have reasons to believe کہ the superpower and the Israel both have failed to conquer Iran, to defeat Iran. اب ان کو اپنی جو وہ ہزیمت ہے اس کو مٹانے کے لیے ایک تو ڈیل چاہیے، اور دوسرا وہ کہتے ہیں کہ کہیں دوسری قرارداد اگر پاس ہو گئی سینٹ میں بھی تو میں تو گیا کام سے. بخاری صاحب نیتن یاہو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کمزور ضرور ہوا ہے لیکن وہاں سب کچھ ختم نہیں ہوا، یعنی ڈونلڈ ٹرمپ جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کی ایئر فورس تباہ کر دی، نیوی تباہ کر دی، اس کی تردید. پھر آپ نے باریک بات پکڑ لی ہے. ویری گڈ، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. اس کو کہتے ہیں گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے. ٹرمپ صاحب تو پاگل ہوئے رہے، بار بار ہر روز دعوے کر کر کے میں نے ایران کی دریا ختم کر دی، میں نے اس کی ایئر فورس ختم کر دی، میں نے اس کی آرمی ختم کر دی، میں نے اس کے میزائل ختم کر دیے، میں نے اس کی اینٹی تنصیب. وہ گھر کا بھیتی کہہ رہا ہے کہ یہ سارے دعوے جھوٹے ہیں، ان میں کوئی سچائی نہیں ہے. تھوڑا بہت ایران کمزور ضرور ہوا ہوگا لیکن سب کچھ وہاں ختم نہیں ہوا ہے. ٹرمپ جھوٹ بول رہے ہیں. وہ دوسرے لفظوں میں کلیئرلی کہہ رہا ہے کہ ٹرمپ از اے لائر. وہ جو دعوے کر رہے ہیں وہ سارے کے سارے جھوٹے ہیں. بالکل بخاری صاحب، اس سکے کا ایک اور رخ بھی ہو سکتا ہے کہ کہیں نیتن یاہو ڈونلڈ ٹرمپ کو پھر سے، جیسا آپ کہتے ہیں کہ اس جنگ کو جاری رکھنا نیتن یاہو کے انٹرسٹ میں ہے، لائف اینڈ ڈیتھ کا سوال ہے. بالکل. تو اس طرح کی باتیں کر کے کیا وہ ٹرمپ کو ایک اور اٹیک کی طرف، ایک اور جنگ کی طرف تو نہیں اکسا رہے؟ اس کے لیے تو کیٹیگوریکلی آپ نے بھی بیان کیا اور میں اس کو انڈورس کرتا ہوں کہ ٹرمپ اور روبیو ان دونوں نے کہہ دیا ہے کہ اب ایران سے جنگ نہیں ہوگی. یہ جنگ کون چاہتا ہے؟ ایک ٹرمپ چاہتا ہے اور ایک اس کا جو مما ہے جس کا نام پیٹ ہیگزس ہے، ایک وہ چاہتا ہے، کیونکہ وہ بھی سیونی مائنڈ سیٹ کا آدمی ہے. اپنے بازوؤں کے اوپر سیونی سائنز بنا کے، لوگوز بنا کے دنیا کو پتہ نہیں کیا میسج دینا چاہتا ہے. یہ دو چاہتے ہیں کہ جنگ جاری رہے، لیکن ٹرمپ نے اور روبیو نے اپنا سبق سیکھ لیا ہے کہ یہ جنگ جو ہے یہ جیتی نہیں جا سکتی. بخاری صاحب، ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں مذاکرات میں افزودہ یورینیم امریکہ کے حوالے کرنے سے حوالے سے بات چیت جو ہے وہ جاری ہے. کل کسی امریکی حکام نے بھی یہی کہا تھا کہ ایران اب یورینیم کے اوپر بہت زیادہ لچک دکھا رہا ہے. نیتن یاہو تو کہہ رہا ہے کہ ایران اب تک جوہری مواد ختم کرنے پر راضی ہی نہیں ہوا. دیکھیے میں بار بار کہتا رہا اور آپ نے اس کو بار بار یاد دہانی کے طور پر دہرایا بھی ہے کہ نیوکلیر ایشو از ناٹ پارٹ آف دس ایگریمنٹ دیٹ از گوئنگ ٹو بی سائنڈ. انہوں نے کہا اس کے اوپر ہم بات کریں گے اس ایگریمنٹ کے سائن ہونے کے 60 ڈیز کے بعد. اور وہ بھی 2 چیزیں سپریم لیڈر نے طے کر دی ہیں. ایک تو یہ کہ افزودہ یورینیم ملک سے باہر نہیں جائے گی کیونکہ دس از آر نیشنل ایسٹ. دوسرا یہ کہ ہم اس کی افزودگی یکسر ختم نہیں کریں گے، اس کی پرسنٹیج نیچے لا سکتے ہیں. یہ تو سٹیٹڈ پوزیشن ہے، اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. لہٰذا یہ تصور کرنا
کہ اس وقت ایران اس معاہدے میں جوہری پروگرام کے حوالے سے کوئی کمٹمنٹ کرے گا خارج از امکان ہے، بالکل بے معنی بات ہے. وہ جو آپ نے تذکرہ کیا کہ فون کال کے اوپر ان کی بیگم کی ایسی تیزی کی، ہاں جی، وہ ذرا میرے خیال سے تھوڑا تفصیل سے بیان کرنا بہت ضروری ہے. دیکھیے ٹرمپ نے نیتن یاہو کی گت تو پہلے بھی بنائی تھی، جو پاگل والا تذکرہ آپ نے کیا. انہوں نے اس کی بیگم سے کہا ہے میاں اپنوں کو سمجھاؤ، یہ اگر میری بات نہ مانا، اس نے لبنان میں جنگ ختم نہ کی تو یہ سیدھا جیل جائے گا، اور جیل جائے گا تو پچھتائیں گی، تو تڑپیں گی، ایسے لے انہوں سمجھا لے. سو مچ سو کہ اس گفتگو کے نتیجے میں پھر بیگم صاحبہ نے جو گت بنائی ہے بھائی نیتن یاہو کی، وہ بھی اب سب کے سامنے. دیکھیں یہ امریکن میڈیا کہہ رہا ہے، ہم نہیں کہہ رہے ہیں. ہاں جی، یہ ساری رپورٹس جو ہیں امریکن میڈیا کی ہیں اور کوئی کنٹراڈکشن نہیں ہے. دیرفور جو کچھ ان کے بیچ جوتیوں میں دال بٹ رہی ہے، چاہے وہ ٹرمپ ہے، چاہے وہ نیتن یاہو ہے، چاہے اس کی بیگم ہے، چاہے وہ مارکو روبیو ہے، چاہے وہ پیٹ ہیگزٹ ہے، اس وقت تو بوتھا بچانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ کسی طرح سے امریکہ کی پریسٹیج بچ جائے. پریسٹیج رل گئی ہے امریکہ کی. ہینس پروفڈ بخاری صاحب کہ عام آدمی ہو یا کسی ملک کا لیڈر ہو، لگامیں تو بیگم کے ہاتھ میں ہی ہوتی ہیں. ہاں یہ تو بات ٹھیک ہے، اپنی لگامیں بھی میں بات کرتا ہوں سب کے سامنے کہ بیگم کے ہاتھ میں ہے. بالکل ٹھیک. ہیونگ سیڈ دیٹ، دیکھیے دو تین باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کچھ بھی پروپیگنڈا امریکہ کی طرف سے کیا جا رہا ہے، چاہے اس کا میڈیا کر رہا ہے، ویسے میڈیا ٹرمپ کے ساتھ نہیں ہے، نیشنل مین سٹریم میڈیا بالکل نہیں ہے، یا جو بھی ان کے دوسرے ادارے ہیں جو وہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، اس کے جواب میں ایران کی لیڈرشپ کا سٹانس ہمیشہ سے بہت کیٹیگورک اور بہت ٹو دا پوائنٹ رہا ہے. ٹھیک ہے جی. سپریم لیڈر جو ہے اس کی بات اگر ہم نہیں کریں گے تو بڑی زیادتی ہوگی. انہوں نے دو تین چیزیں واضح طور پہ بیان کر دی ہیں. ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ دشمن کو اس جنگ میں شکست ہوئی ہے اور اب وہ ویپن کی بجائے پروپیگنڈا کے ذریعے ہماری صفوں کا اتحاد جو ہے اس کو توڑنے کی سازش کر رہا ہے. اٹس اے ویری امپورٹنٹ تھنگ سیڈ، ویری ویری امپورٹنٹ تھنگ. دیکھیے یہ وہی ٹرمپ ہے who had the guts to say publicly کہ میں نے وہاں کے لوگوں کو کہا کہ امداد آ رہی ہے، تیار ہو جائیں، حکومت پہ قبضہ کر لیں. مجھے بتائیں کوئی سین آدمی اس طرح کا بیان دے گا؟ اینڈ بیونڈ دیٹ ہی از دا لیڈر آف دا سپر پاور. ایک بات. دوسری بات یہ کہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اب ہمیں اتحاد کی زیادہ ضرورت ہے، اس لیے کہ جنگ تو امریکہ ہار گیا، وہ اس طرح کے ہٹ کنڈے استعمال کر کے اور ہمارے اتحاد کو بریک کر کے ہمیں کمزور کرنے کی کوشش کرے گا. بخاری صاحب جب ہم نے دیکھا کہ ماضی میں ہوئے ملک گیر پروٹیسٹ ہوئے، اس کے اندر اکنامک ریسیشن جو تھی وہ اس کی بہت بڑی ریزن تھی، اکنامک پالیسیز ایران کی گورنمنٹ کی بہت بڑی ریزن تھی. پھر جنگ ہوئی فورن اگریشن کے اگینسٹ، ہم جانتے ہیں ایرانی نیشن کو وہ سب متحد تھے. اب اگر فورن اگریشن والا خطرہ ٹل جاتا ہے تو کیا جس طرف اشارہ کر رہے ہیں مجتبیٰ خامنہئی صاحب، کیا ایک دفعہ پھر سے یہ احتجاج شروع ہونے ہو سکتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرح کا ابھی کوئی نہ اندیا ہے نہ اشارہ ہے کہ وہاں اس قسم کی کوئی بات ہونے والی ہے. میرے خیال سے سپریم لیڈر نے بر وقت قوم کو وارن کیا ہے کہ اس امریکی حکمت عملی کا حصہ نہ بنیے گا. دو تین باتیں وہ جو کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ امریکہ کی قیادت میں قائم ظالمانہ نظام ایک مضبوط اور خود مختار ایران کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کو اسی نظام کی ایک مصنوعی چوکی انہوں نے قرار دیا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوشش کریں گے کہ اگر جنگ ہتھیاروں سے نہیں جیتی گئی، بمباری سے نہیں جیتی گئی، فلیٹس لا کے ایئر کرافٹ کیریئرز لا کے نہیں جیتی گئی، تو اسے قوم کو بریک کر کے آپس میں لڑایا جائے. اس کی کوشش تو جنگ سے پہلے اسی کی کوشش کی گئی تھی. So much so that this man had the idiocy، لفظ یاد غور سے to say کہ میں نے ہتھیار بھیجے تھے کردوں کے تھرو، وہ ان کا مختوں نے خود رکھ لیے. یعنی آپ ایک ملک میں میوٹنی کرانے کے لیے ہتھیار بھیج رہے ہیں. یہ کون سی دنیا کے چارٹر میں لکھا ہے؟ یہ یونائٹڈ نیشن میں لکھا ہے، ہیومن رائٹس میں لکھا ہے، کائے میں لکھا ہے؟ یہ تو یہ اس کے باپ کا راج تو نہیں ہے نا کہ وہ اسلحہ بھی بھیجے، باہر سے پیسے بھی بھیجے اور ایک قوم کو اکسائے اپنی قیادت کے خلاف بغاوت کرنے کے لیے. These things have gone wrong. بالکل بخاری صاحب، جب اس طرح کے خطرہ موجود ہے، جبکہ سپریم لیڈر کو خود اس کو ایڈریس کرنا پڑا ہے، یہ اتنا زیادہ کریٹیکل معاملہ ہے، تو پھر اس سے بہت زیادہ لیک آف ٹرسٹ تو ہوگا ایران کے درمیان اور امریکہ کے درمیان. اس کا مذاکرات پر کیا اثر پڑے گا؟ دیکھیے مذاکرات تو میرٹس پر ہونے جا رہے ہیں. ایز فار ایز ایرانین سائڈ از کنسرن، انہوں نے اپنی پوزیشن سٹیٹ کر دی ہے. اس میں سے جو آخری مرتبہ انہوں نے ریوائز کر کے اپنی تجاویز بھیجی ہیں، امریکہ ہیز ایگریڈ ٹو موسٹ آف دیم.
ٹھیک ہے ان کی جو ناکہ بندی تھی ختم ہو رہی ہے, ان کے اثاثے 12 بلین تک وہ یعنی ریلیز کرنے کے لیے تیار ہیں, سو مینی تھنگس. میں ایمانداری سے یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ ہیڈ ٹو گیو ان مور دین اٹ ہیز گاٹ. ایرانین ہیو اسٹوڈ دیئر گراؤنڈس, اور انہوں نے جو کہا تھا اس میں سے کسی ایک بات سے پیچھے نہیں ہٹے ہیں وہ. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ جو دوسری بات جو میرے لیے پریشانی کا تو خیر نہیں ہے, میں مسلمان ہوں, میں ایران کا دوست ہوں, مجھے کوئی اس میں شرمندگی نہیں ہے, مجھے تو بہت خوشی ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں ایرانی ارکان پارلیمنٹ کا آیت اللہ خامنئی کے قاتلوں تک پہنچنے کے لیے ایرانی میزائلوں کی رینج بڑھانے کا مطالبہ. جی. ایرانی پارلیمنٹ کے تقریباً 90 ارکان نے مسلح افواج دفاعی صنعت کی مکمل حمایت جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے. آپ وہ یہ کہتے ہیں کہ شہید سپریم لیڈر اور رمضان جنگ کے دیگر شہداء کے خون کا بدلہ لینا ایک دینی, قومی اور سیاسی فریضہ ہے. لک ایٹ دا ڈٹرمینیشن. آپ تو چلے تھے بھائی, ٹرمپ تو چلے تھے نا میزائل سسٹم کو ملیامیٹ کرنے کے لیے, نیست و نابود کرنے کے لیے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم مجبور ہو گئے ہیں کیونکہ آپ نے ہمارے سپریم لیڈر کو مارا, شہید کیا ہے, آپ نے ہمارے دیگر لوگوں کو شہید کیا ہے, ہم تو بدلہ لیں گے, یہ ہمارے اوپر فرض ہے. تو میرا خیال یہ ہے دس only shows that the Iranian are speaking from the position of strength. یار ایک ملک واحد کسی دوسری سپر پاور کی امداد کے بغیر, ارے سپر پاور کی تو ایسی تیسی کریں, کسی مسلمان ملک کی امداد کے بغیر جس نے سپر پاور کو ناکوں چنے چبوا دیے ہیں. ہیٹس آف ٹو دا ایرانین. مجھے تو یہ کہنے میں کوئی وہ نہیں ہے, بہت سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے اس بات سے. آئی ڈیم کیئر. اس لیے گراؤنڈ ریالٹیز وہی ہیں جو میں کہہ رہا ہوں. بالکل. بخاری صاحب, خبریں آ رہی تھی کہ اسرائیل کے اندر یہ پلاننگ کی جا رہی ہے, بلکہ مطالبہ کیا جا رہا ہے امریکہ سے کہ ایران کے اسپیکر پارلیمنٹ باقر کالیباف صاحب کو ٹارگٹ کرنے کی تیاری کی جائے. دوسری طرف یہ خبریں بھی آ رہی تھیں کہ ایران کے اندر ٹرمپ کو اسیسینیٹ کرنے کی پلاننگ ہو رہی ہے, although ایران نے اس طرح کے تمام الزامات کو ڈینائی کیا ہے. مگر جو انہوں نے خوبصورت بات کی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ یہ معصوم بننے کی ایک کوشش ہے. ہاں, مظلوم بننے کی. کیونکہ ایران نے اس طرح کا تھریٹ نہ پہلے کیا ہے اور نہ ہی وہ کریں گے, اس لیے کہ وہ بلیو نہیں کرتے اس کے اوپر کہ کسی دوسرے ملک میں جا کے آپ مداخلت کریں. ابھی تک میں نے کہا جب تک جنگ نہیں چھڑی, جب تک خلیجی ریاستوں کے اڈے استعمال نہیں ہوئے ہیں, آج تک مجھے ایک مثال بتا دیں ایران نے کسی ملک کے اندر ٹریس پاس کیا ہو. بالکل. بخاری صاحب, ایک اور بہت اہم معاملہ کہ کل ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ کویت کے ایئرپورٹ کے اوپر ایران کی جانب سے میزائلز مارے گئے. ایران نے کیٹیگوریکلی ڈینائی کر دیا, پاسداران انقلاب کی سٹیٹمنٹ آ گئی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے اٹیک نہیں کیا, بلکہ امریکہ کے جو انٹرسیپٹرز تھے ان کے اندر کوئی ٹیکنیکل فالٹ ہوا ہے جس کی وجہ سے سویلین انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچا ہے. دیکھیے اس جنگ نے ایک چیز ثابت کی ہے کہ ایران کے پاس نہ تو بڑی رینج کے بڑی ہائی پاورڈ جہاز تھے, ہوائی جہاز نہیں تھے, انہوں نے میزائلوں سے جنگ لڑی ہے. دوسری ایک چیز جو بہت کامیاب ثابت ہوئی ہے وہ ہے ٹیکنالوجی اینڈ سائنٹیفک انفارمیشن. جس طریقے سے کہا جاتا تھا, اور یہ فیکٹ بھی ہے کہ چائنا نے ان کو سیٹلائٹ پکچرز جو ہیں وہ امریکن پوزیشنز کی اور اسرائیلی پوزیشنز کی فراہم کی, جس کے نتیجے میں افیکٹولی ایران نے ہٹ کیا ٹارگٹس کو. یہ بھی پھر آپ کو ایک اور میں یاد دلاؤں, 3 جہاز نہیں ایک دن فرینڈلی فائر میں گر گئے تھے. اطلاعات موجود ہیں اور شواہد بھی موجود ہوں گے یقیناً کہ ان کے سسٹم جام کر دیے گئے تھے تھرو دا کرٹسی آف دا چائنیز ٹیکنالوجی. تو یہ بات قرینِ قیاس ہے کہ وہ ان کا انٹرسیپٹر جو ہے اس کے ریڈار سسٹم کو یا اس کے سسٹم کو جام کیا ہو اور وہ اپنوں کو ہی لے بیٹھا ہو. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ بخاری صاحب کل سینٹ کام بھی ایگزیکٹلی یہی کہہ رہا تھا کہ ایران نے تو میزائل مارے ہی نہیں ہیں, لیکن تباہی کی فوٹیجز تھیں, تو پھر یہی ہوگا کہ امریکہ کے انٹرسیپٹرز جو ہے ان کے اندر ٹیکنیکل فالٹ ہوگا. جو بھی آپ کہہ لیں, اسرائیل اینڈ امریکہ بوتھ آر بلیڈنگ. ہاں, ایران کے ساتھ جب پنگا کیا انہوں نے, یہ دونوں نے بلیڈ کیا. اینڈ سو آر دیئر ایلائز. ایبسولوٹلی. آپ دیکھیے نا, قسم جزیرے کے اوپر اٹیک کیا, انہوں نے کہا کہ ہم نے جوابی حملہ کیا ہے اور ہم کریں گے اور ہم کرتے رہیں گے. دیٹ مینس ایک چیز جو ثابت ہوئی ہے وہ یہ کہ اس تمام تر طویل جنگ, 38 دن کی جنگ چھوٹی نہیں ہوتی, کیونکہ یہ کسی ماجے ساجے کے ساتھ نہیں تھی. یہ جو دنیا کا ٹھیکیدار ہے نا اس کے ساتھ تھی. اس میں انہوں نے ثابت کیا اپنی کیپیسٹی کو. اس لیے ہمیں ان کی بات پر
اعتبار بھی کرنا چاہیے اور وہ ہمیشہ سے حقائق کے بہت قریب تر ہوتی ہے. جی بخاری صاحب، کویت کا جو رسپانس ہے ان میزائل اٹیکس کے اوپر، اس کا ذکر کرنا بڑا ضروری ہے. اب انہوں نے 2 ایرانی سفارتکاروں کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دیا ہے اور 24 گھنٹے میں کویت چھوڑنے کا حکم کر دیا ہے. بخاری صاحب، کیا آپ کو لگتا ہے کہ اگر اس طرح کی جھڑپیں، اس طرح کے ملٹری سٹینڈ آفس ہوتے رہیں گے تو ایران خطے میں آئسولیٹ ہو جائے گا مزید؟ دیکھیے، یہ آئسولیٹ کرنے کی امریکی کوشش ہے، لیکن یہ بات پہلے بھی ہوئی ہے. کیا یو اے ای نے ڈپلومیٹ نہیں نکالے تھے؟ کیا سعودی عرب نے نہیں نکالے تھے؟ تو کیا گراؤنڈ ریالٹیز چینج ہو گئی؟ نہیں. ایران کی اسٹیٹڈ پوزیشن ہے، اف یور لینڈ ول بی یوزڈ اگینسٹ می آئی ول ریچ آؤٹ ٹو یو، وی ول ہٹ یو. یہ اسٹیٹڈ پوزیشن ہے، کوئی راز کی بات نہیں ہے یہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ دے ہیو لیوڈ ٹو دیئر ورڈز، جو انہوں نے کہا تھا وہ اس کے اوپر پورا اترے ہیں. جی بالکل. بخاری صاحب، آخری بات بریک پر جانے سے پہلے کہ عباس راکچی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے لبنان پر حملہ کیا تو ایران اس کا جواب دے گا. مین وائل سیز فائر پر لبنان اور اسرائیل ایگری ہو گئے ہیں، تو یہ معاملہ کس طرف لے کر جا سکتا ہے امریکہ ایران ڈیل کو؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایران کی ایک اور وکٹری جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ اسرائیل کے نیتنیاہو نے اور خود پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بہت کوشش کی کہ لیبنان کو اس پوری ڈیل سے باہر رکھا جائے تاکہ بلیڈ کیا جاتا رہے. لیکن ایران کی اسٹیٹڈ پوزیشن یہ تھی کہ اگر لبنان میں جنگ بندی نہیں ہو رہی ہے تو تھینک یو ویری مچ، گڈ نوئنگ یو، نو ٹاکس. اگر آپ کو یاد ہو، لبنان کے ایشو کے اوپر ہی تو ابھی پرسوں معطل کیے تھے انہوں نے سارے بات چیت، جس کے بارے میں ٹرمپ اب کہہ رہے نہیں، وہ تو جاری ہیں. جی تو یہ لبنان جو ہے یہ بہت اسینشل حصہ ہے اس پوری ڈیل کا، اور اسی کے نتیجے میں اب مکمل جنگ بندی ہوئی ہے جس کو حزب اللہ نے مسترد کر دیا ہے، اس لیے کہ وہ اس کے نتیجے میں جو اسرائیلی فوجیں جہاں تک پہنچی ہوئی ہیں وہاں سے واپس نہیں جا رہی ہیں. وہ علاقے جس پر وہ قبضہ کیا انہوں نے وہ خالی نہیں کر رہی ہیں، تو حزب اللہ نے اس کو مسترد کر دیا ہے. اور حزب